أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا وبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقال الله تبارك وتعالى أيضا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کے اس باوقار اجلاس تحفظ اوقاف و مدارس اسلامیہ میں شریک قابل قدر حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، نوجوان ساتھیوں اور ہماری دینی بہنوں، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس آبادی کے نوجوانوں کو۔ کم عمر کے بچوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہمیں اس اہم موضوع سے متعلق اپنی آبادی کی سطح پر ایک اجلاس منعقد کرانا ہے، اور آپ سبوں نے دعاؤں سے نوازا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 18 سے 20 اور 22 سال کے درمیان ہے، عزیزی حافظ ارمان اور ان کی پوری ٹیم، اللہ نے ماشاءاللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ میں ساتھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب حضرت مولانا احتشام صاحب کا، جو اس مدرسے کے صدر المدرسین ہیں، ناظم تعلیمات ہیں اور باوقار متحرک اور فعال عالم دین ہیں۔ انہوں نے ان بچوں کے جذبات کو سمجھا اور ان کی رہنمائی کی اور ان کی منتشر صلاحیتوں کو ایک نیا رخ دینے کا کام کیا۔ سو یقیناً مجھے اس بات پر بے پناہ مسرت ہے، خوشی ہے، شادمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ویسے یہ ادارہ اور یہ آبادی ہم میں سے کسی کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں اس ادارے میں ایک بار نہیں کئی بار اس ادارے کی دعوت پر اور امارت شریعہ کی ٹیم کے ساتھ بھی حاضر ہوا ہوں، اور ماشاءاللہ اسی انداز کا بڑا بڑا اجلاس ہوا ہے۔ لیکن یہ نوجوانوں کا ایسا اجلاس بے شک یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان بچوں میں قیادت کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ان سبوں صحت عطا فرمائے اور صحیح رخ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے پتہ ہے کہ اس مجمع کا مزاج کیا ہے، یعنی کہ یہ مجمع کتنی دیر تک یہاں رک سکتا ہے۔ میں اگر ٹائم بتا دوں تو یہ مناسب نہیں ہوگا، اس لیے میں نے ذہنی طور پر
یہ طے کر لیا ہے کہ مجھے کتنا کم بولنا ہے اور کتنی دیر بولنا ہے۔ ہمارے محترم جناب مولانا عبداللہ صالح صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور انہیں بھی آپ سے خطاب کرنا ہے اور آپ تمام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے آپ اطمینان رکھیں کہ انشاءاللہ کم وقت میں ہی ہم لوگ کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس ملک میں الحمدللہ 100-200 سال سے نہیں بلکہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اسی صدی سے ہم لوگ اس ملک میں قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اسلامی آئین کے ساتھ، اسلامی دستور کے ساتھ اور آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے ساتھ باقی ہیں، اور ہمارا ایمان بھی ہے اور یقین ہے کہ قیامت تک ہماری نسل اسی انداز کے ساتھ، اسی وتیرے اور طریقے پر باقی رہے۔ یہ جو ہوائیں ہیں کبھی ادھر سے اٹھتی ہے، کبھی ادھر سے اٹھتی ہے، کبھی بہار سے اٹھتی ہے، کبھی یو پی سے اٹھتی ہے اور کبھی دہلی سے۔ ان ہواؤں سے ہمارے آشیانے بکھرنے والے نہیں۔ نوجوانوں یہ طے کرو کہ کوئی بھی طوفان ہو، طوفان کو قرار نہیں ہوتا، وہ آتا ہے اور سر سے گزر جاتا ہے، ہمیں وہیں جمے رہنا ہے۔ جب سے میرا اپنا شعور ہے اور آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کا ایک خادم اور رکن ہونے کی حیثیت سے اور امارت شریعہ کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر نئی صبح ایک نئی زہریلی ہوا کے ساتھ نمودار ہوتی ہے اور سورج ڈھلتے ہی اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، ہمیں وہ متاثر نہیں کرتا۔ وقت بل آج جو ترمیمی بل کا مسئلہ ہے اور آپ نے اپنے اجلاس کا ایک عنوان بھی بنایا ہے اور پورے ملک کا عنوان ہے اور چل رہا ہے، ہماری آنکھوں نے اس سے بڑے بڑے مسائل دیکھے ہیں۔ نفقہ مطلقہ بھی ایسا ہی تھا، ایڈاپشن آف چلڈرن بل وہ بھی اس سے کم خطرناک نہیں تھا۔ ایک پوری درجن یہ شہ اور مات کا کھیل اور یہ حق و باطل کی کشمکش اور حق و باطل کی جنگ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اے نوجوانوں، ڈٹے رہو، جمے رہو، کھڑے رہو، اڑے رہو اور کسی بھی باطل طاقت یا کسی بھی طوفان سے گھبرانے کی کوشش مت کرو کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھور میں۔ آپ
ہمارے مکانات چھین سکتے ہیں، اس زمین کو ہمارے خون سے لہو لہان کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں سیاسی یا سماجی زندگی میں آئین اور دستور کے مطابق حصہ داری دینے سے گریز کر سکتے ہیں، کریے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں نہ تو حکومت کی خواہش ہے، نہیں ہمیں اپنے کر و فر کی درکار ہے، اور نہ ہی ہمیں دوسری قوموں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ حکومت کیجیے، شوق سے کیجیے، ہم نے کہاں کب اعتراض کیا؟ آپ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان رہیے، اللہ جس کو چاہتا ہے کرسی پہ بٹھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے کرسی سے اتارتا ہے، ہم نے کب اعتراض جتایا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری حکمت عملی صحیح نہیں ہوگی، ہماری حصہ داری جو ہونی ہے وہ ہوگی، اللہ نے جو مقدر کر رکھا ہے وہ ہوگا، اس کی اصلاح ہم خود کریں گے اور اپنے پاؤں کا کانٹا ہم خود سے نکالیں گے، دوسرے سے ہمارے پاؤں کا کانٹا نہیں نکلے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ ان کے سروں سے دستار اور چہرے سے نبی کا نور لے لیں اور ان کے منبر و محراب کو ہم چھین لیں اور ان کے دین و ایمان کا ثبوت بتا دیں، تو خدا کی قسم یہ ایسی قوم ہے جو وطن کی حفاظت کے لیے جان لینا جانتی ہے، تو اپنے دین و ایمان اور نبی کے ناموں اس کی حفاظت کے لیے بھی جان دینے کو شہادت سمجھتی ہے۔ بیش نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، امارت شریعہ۔ میں یہ بات واضح کرتا کہ ہمیں کسی سے کوئی اعتراض ہے، ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ جو آئین ہے، جو دستور ہے، اور دستور میں اگر پرسنل لا کے تحفظ کی یقین دہانی ہے، اگر مذہبی آزادی کی بات کہی گئی ہے، مسجد، مندر، گردوارے، چرچ، سبھوں کی اجازت ہے، تو پھر دستور کے مطابق کام کیا جانا چاہیے، کوئی کام غیر دستوری نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ٹھیک ہے ہم اقلیت میں ہیں، کمزور ہیں، لیکن اس بات پر یقین ضرور رکھتے ہیں کہ تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تجھ کو تیرا غرور کرے گا۔ اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ حالات میں جو وقت ترمیمی بل کا مسئلہ ہے، اور ابھی وہ جے پی سی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس ہے اور اس پہ بحثیں چل رہی ہیں، آپ سب واقف ہوں گے، ہمارے شریعہ نے بڑا بڑا اجلاس کرایا، مختلف تنظیمیں کرا رہی ہیں، اور سب لوگ اس پہ لوگوں کو سمجھانے کی اور اس کی باریکیوں اور اس کی خرابیوں اور خامیوں سے واقف کرانے کی کوشش کر رہی ہیں، مستقل اس پر چل رہا ہے معاملہ اور ایک دوسرے سے واقف کرایا جا رہا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے، یہ ملک تقسیم ہوا، جن کو اس پار جانا تھا